بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ۔ ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ناروے کے باشندے اپنے ملک میں موسم گرما کیسے مناتے ہیں اور ناروے میں موسم گرما کو حسین اور دلکش بنانے کے لیے کیا کیا مواقع ہیں کے متعلق بات کی تھی، اور اپنے ناظرین کو ناروے کے چند ایک خوبصورت نظارے بھی دکھائے تھے۔ ناظرین، آج ہم ناروے کی سیر ایک مرتبہ پھر کریں گے اور اپنے ناظرین کو دکھائیں گے کہ اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمانیت کس فیاضی سے لٹائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات میں سے ایک صفت الباری بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی بنائی ہوئی اشیاء میں سے ہر ایک چیز میں سے ایک بہترین حصہ الگ کرنے والا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی، یعنی وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور ہر چیز کا موجد ہے اور اپنی تخلیقات کو مناسب حال صورت عطا کرنے والا ہے۔ یہ مناظر یقیناً ہمیں سورہ رحمان میں بیان کردہ وہ نعمتیں یاد دلاتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے جنتین یعنی 2 جنتوں کا ذکر کیا ہے، جہاں طرح طرح کے پھلوں کے خوشوں سے لدی شاخیں جو اپنے بوجھ سے زمین کو چھوتی ہیں کا ذکر ملتا ہے، اور اونچے اونچے پہاڑ اور پہاڑوں کے درمیان بل کھاتے ہوئے دریاؤں سے نکلنے والی خلیجیں اور گہری گہری جھیلیں جن میں رازق خدا نے گھونگے، سیپ، موتی ہی نہیں انسان کے لیے خوراک کا انتظام بھی کر رکھا ہے، ہر قسم کی نعمت کا ذکر ملتا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار اپنی بڑائی بیان کرتے ہوئے خود کو زمین و آسمان کا مالک کہتا ہے۔ آسمان پر تیرتے ہوئے بادلوں کے دل جنہیں ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ ایسے اڑا کر لے جا رہی ہے، کبھی ایک پہاڑ کی چوٹی کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں تو کبھی وہاں سے اڑ کر دوسرے پہاڑ کے دامن تک پہنچ جاتے ہیں، کبھی سورج کے سامنے ایسے ناچتے اور لہراتے گزرتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے سورج اور بادلوں میں چھپن چھپائی کا کھیل ہو رہا ہو۔ ایسے میں خدا تعالیٰ کی صفات المدبر یاد آتی ہے۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یدبر الامر من السماء الی الارض، یعنی وہ آسمان سے زمین تک اپنے حکم کو اپنی تدبیر کے مطابق قائم کرتا ہے۔ الحمدللہ۔ ایسے موقع پر یہ کہنا چاہیے کہ قدرت سے اپنی ذات کی دیتا ہے حق ثبوت، قدرت سے اپنی ذات کی دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشاں کی چہرہ نمائی یہی تو ہے۔ ناظرین، اس وقت جو مناظر آپ کے سامنے ہیں یہ ناروے کے اندر ہی ایک جزیرہ جس کا نام لوفوتن ہے وہاں سے لیے گئے ہیں۔ اصل میں یہ ایک جزیرہ نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بہت سے جزیروں پر مشتمل ایک علاقہ ہے۔ ویسے تو اس ملک میں بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، بہت سے گاؤں یا بستیاں ایسی ہیں جہاں جانے کے لیے کشتیاں استعمال کرنا پڑتی ہیں۔ کچھ مقامات پر روزانہ روٹین میں سکولز اور دفاتر تک آنے جانے کے لیے بھی کشتیوں کا استعمال ہوتا ہے، مگر یہ علاقہ ایک خوبصورت تفریحی مقام ہے سیاحوں کے لیے جہاں بہت زیادہ کشش ہے۔ ایک ہی سمت میں پہاڑوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے جسے اس جزیرے کے نام سے پہاڑوں کی دیوار کا نام دیا گیا ہے۔ سیاحت کے لیے آنے والوں کے لیے سرفنگ، تیراکی، کرائے پر لی گئی چھوٹی کشتی اور بڑی جہاز نما کشتی میں گروپ کی صورت میں بل کھاتی خلیج اور دریاؤں کے بیچوں بیچ رواں کمنٹری کے ساتھ سیر کا انتظام بھی ہے۔ رواں کمنٹری کے ساتھ اس سیر کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے اور سیاحوں کے لیے انتہائی جاذب نظر بن جاتی ہے یہ سارے مناظر۔ لوگ اس بڑی کشتی سے بھی مچھلی پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں یقیناً زیادہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہاں کی آبادی زیادہ تر ماہی گیروں پر مشتمل ہے جو کہ علاقے کے مغربی حصے میں ایک آبادی کی صورت میں رہتے ہیں۔ اس پانی میں مچھلی بے تحاشا ہے، اس لیے بہار اور موسم گرما میں یہاں ماہی گیر کوڈ مچھلی کا خزانہ جمع کر لیتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت المتین بھی ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ قوت والا ہے اور اس کے ذو القوت ہونے کی وجہ سے تمام صفات دونوں جہانوں میں خوب اچھی طرح استوار ہیں۔ ہواؤں کا بادلوں کا اڑانا، بادلوں کا اکٹھا ہو کر بارش برسانا، مختلف علاقوں میں مختلف موسمیاتی تبدیلیاں، کہیں بنجر زمین ہے تو کہیں آبشاریں ہیں، یہ سب کچھ کسی تدبیر اور حکمت کے سلسلے میں آتا ہے۔ ناظرین، ایسے نظارے اور بھی بہت سے ممالک میں ہوں گے، جیسا کہ شمالی پاکستان اور کشمیر میں بھی خدا کی قدرت ایسے ہی نظارے دکھاتی ہے، لیکن عام عوام کی پہنچ سے ذرا کم ہے، اس لیے زیادہ تر سیاح اور باہر کی دنیا ناروے کو بہت سراہتی ہے، کیونکہ سیاحوں اور عوام الناس کے لیے سہولیات اور کشش سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس علاقے کو سر سے پاؤں تک اپنی بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت کے یہ نظارے دیکھ کر بے اختیار کہنے کو دل چاہتا ہے
کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدع الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا۔ ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف، جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار کا۔ چشمہ خورشید میں موجیں تیری مشہود ہیں، ہر ستارے میں تماشا ہے تیری چمکار کا۔ جزاک اللہ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ خدا حافظ۔